اس دنیا میں جو بھی ذی روح پیدا ہوئی ہے اس کو ایک دن رخصت ہونا ہے، اور یہ دنیا دار الفنا ہے اور دار البقا و آخرت کی زندگی ہے، اور اصل گھر ہمارا جنت ہے۔ جو بندہ اس دنیا میں رہ کر نیک اعمال کر رہے ہیں ان کو اپنے گھر یعنی جنت وہ بہتر ملیں گے، اور جو برے اعمال کر رہے ہیں ان کی بھی پکڑ اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے اور ان کو سزا بھی ملے گی۔ اور انسان کو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ جب انسان رخصت ہو جاتا ہے تو پھر اس کی یادیں ہی رہ جاتی ہے، اور یہ یادیں بھی بہت عجیب چیز ہوتی ہے، کبھی ہنساتی ہے، کبھی رلاتی ہے اور کبھی تڑپاتی ہے۔ تم یاد رہے مجھے عمر بھر، کیوں یاد رہے مجھے یاد نہیں، تم بھولے تو سب بھول گئے، کیوں بھولے یہ مجھے یاد نہیں۔ اور کبھی کبھی یہ یادیں زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، انسان کی یادوں کی کوئی حد نہیں ہے، سوچ کی حد ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بندے کے کیے ہوئے اعمال کو یاد دلائیں گے، تو یادوں کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس دنیا دار فانی سے دار بقا کی طرف ہر ایک کو معلوم ہے کہ ایک نہ ایک دن کوچ کرنا ہے، تاہم کچھ ایسے بندے کہ جب وہ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں ان کی زندگی کے اعمال، نیک صالح اعمال، اللہ کی محبت، اللہ سے عشق، نبی سے محبت، نبی سے عشق، وہ جو کر کے پھر واپس چلے جاتے ہیں دار بقا کی طرف، تو ان کی یادیں ہمیشہ کے لیے دل میں بس جاتی ہیں، اور ہم ان کو کبھی بھلا بھی نہیں پاتے ہیں، کیونکہ وہ ایک ایسی ہستی ہوتی ہے جنہوں نے اپنی ابتدائی زندگی سے لے کر انتہائی زندگی تک اللہ کے احکامات اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے رہتے ہیں، اور پھر اللہ سے محبت کرتے کرتے، رسول اللہ سے محبت کرتے کرتے اور دین شریعت کو پھیلاتے پھیلاتے آخر کار اس دنیا سے کو الوداع کر کے دار بقا کی طرف چل دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں انعام پانے کے لیے۔ اور پھر جب ایسی ہستی گزر جاتی ہے تو صدیوں تک اس خلا کو کوئی پر نہیں کر سکتا ہے۔ یہ عاجز اپنے شیخ میرے پیارے حضرت جی پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق باتیں کر رہا ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی بہت پر رونق اور پر حسین گزری ہے، اور آپ کے ہر عمل میں اللہ کے احکام کی تلاش اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تلاش یہ آپ کو نظر آئے گا، ہر عمل میں، ہر کام میں، ہر بات میں۔ اور یہ عاجز بلا مبالغہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں ایسی ہستی نہیں دیکھا جو اتنا اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرنے والا ہو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اتباع کرنے والا ہو، ہر عمل میں، ہر عمل میں۔ اللہ اکبر، اللہ کے اتنے ادب کرنے والے ہوں کہ بعض حضرات تو جب اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو اس طرح سے کہتے ہیں اے اللہ تو یہ کام فرما، تو یعنی لفظ تو کا استعمال کرتے ہیں، لیکن حضرت جی کے ادب کا انتہا دیکھیے، آپ اللہ سے جب مانگتے تھے تو اس طرح کہتے تھے اے اللہ ہم آپ کے عاجز و مسکین کمزور بندے ہیں،
اللہ اکبر، اے اللہ جی آپ ہمیں یہ چیزیں عطا کر دیجیے۔ اتنا اللہ تبارک و تعالی کے ادب کرتے تھے۔ دوسری طرف دیکھیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ادب کتنا کرنے والے تھے۔ آپ نے بچپن ہی سے، آپ کے والد ماجد نے جو آپ کو وصیت کی تھی کہ اپنے نبی کا نام کبھی بھی بغیر وضو کے نہ لینا، آپ نے کبھی بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بغیر وضو کے نہ لیا۔ ہم نے تو بھائی ایسی ہستی دنیا میں، دنیاوی زندگی میں نہیں دیکھا جو اتنا اہتمام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی حضرت جی کو بہترین بدلہ دے، اور کل قیامت کے دن ہم سب کو بھی حضرت جی کی معیت نصیب فرمائے اور اسی نسبت کے ساتھ اکٹھا فرمائے۔ اس عاجز کی دل کی تمنا تو پوری نہ ہو سکا، وہ ایک کہ حضرت جی سے ملنے کی تمنا اور حضرت جی کو ایک نظر دیکھنے کی سعادت نہ مل سکا، اور نہ جانے کتنے ہزاروں لاکھوں حضرات ہوں گے جن کی یہ تمنا پوری نہ ہو سکی۔ ہم یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ اگر ہم حضرت جی کے اہل خانہ سے وابستگی کے ساتھ تعلق رکھیں گے، برقرار رکھیں گے تعلق کو، اور حضرت صاحبزادگان کے ساتھ مضبوطی سے تعلق رکھیں گے اور اسی نسبت کے ساتھ رہیں گے، تو انشاءاللہ کل قیامت میں یہ تمنا ہماری پوری ہو جائے گی۔ ہمیں یہ کرنا چاہیے اب کہ اپنا تعلق قبلہ اور اپنی نسبت حضرت جی کے جانشین جو ہیں ہم حضرت جی مولانا پیر حبیب اللہ نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ سے اپنا تعلق کو مضبوط کریں، اور اسی طریقے سے حضرت مولانا حضرت جی پیر سیف اللہ احمد نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کریں۔ انشاءاللہ ضرور کامیابی ملے گی، اور اس در کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، وفاداری کا ثبوت دیں، اور انشاءاللہ کیونکہ فیض کا جاری ہونے کا سلسلہ کبھی ختم ہوتا نہیں ہے، فیض کبھی بند نہیں ہوتا ہے، اور انشاءاللہ یہ فیض جاری و ساری رہے گا کل قیامت تک۔ حضرت کے خلیفہ ہیں حضرت مولانا حافظ ابراہیم صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ۔ انہوں نے حضرت کے حیات میں ہی یہ سوال کیے تھے کہ حضرت آپ کے جانے کے بعد کس طریقے کا معاملہ؟ حضرت نے ارشاد فرمایا تھا کہ مولانا میرے جانے کے بعد یہ جو چمن میں نے لگایا ہے، یہ نسبت کا کام، یہ چمن پہلے سے زیادہ چمکے گا انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم اسی در کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، کیونکہ یہیں سے ہمیں اللہ کی محبت اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت، ان ساری چیزیں زندگی میں عملی طور پر کرنے کا موقع ملے گا، اور یہیں سے اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملے گی۔ آخر میں دو باتیں اور بھی ضروری بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ حضرت جی کے سوانح حیات اور خدمات پر اس وقت حضرت جی کے صاحبزادے حضرت جی مولانا پیر سیف اللہ احمد نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کو بھی صحت و سلامتی کے ساتھ زندگی نصیب فرمائے دونوں حضرات کو۔ وہ اس وقت حضرت کی سوانح حیات اور خدمات سے متعلق سچ اور صادق گفتگو فرما رہے ہیں، لہٰذا آپ ضرور جا کر کے سنیں، اور ایک ایک ایپیسوڈ کر کے آ رہے ہیں روزانہ کے بیس پر، تو آپ ضرور وہاں پر جا کر کے جو بھی 17-18 منٹ کا ہے وہ آپ اپنا وقت فارغ کر کے ضرور سنیں۔ اس سے جو ہے ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمارے حضرت جی نے اللہ سے کتنی محبت کی اور رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کی، اور اس سے ہمارے اندر بھی جذبہ اور شوق پیدا ہوگا، کیونکہ اللہ والوں کے واقعات سننے سے اور پڑھنے سے کبھی بھی انسان محروم نہیں ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ضرور اثرات مرتب ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ اثرات ان کی زندگی میں بھی
رونما ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے حضرت جی کے صاحبزادے حضرت مولانا پیر سیف اللہ صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ نے ہم سب پر بڑے احسان کیے ہیں کہ انہوں نے اپنے وقت کو فارغ کر کے حضرت جی کے حالات زندگی پر تفصیلی گفتگو فرما رہے ہیں۔ اللہ ان کو جزائے خیر اور بہترین بدلہ عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی حضرت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، جس طریقے سے انہوں نے اللہ سے عشق و محبت کیے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کیے، ایک ایک سنتوں کو جان جان کر اس پر عمل کیے، ہم سب کو بھی ایسا کرنے کی اور اللہ کی محبت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اسی طریقے سے عشق و محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ حضرت کے سوانح حیات سے متعلق اور حضرت کے حالات اور واقعات سے متعلق انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ عاجز بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا رہے گا۔ اللہ ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو بھی حضرت کی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔